لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى تو کجا من کجا تو کجا من کجا سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ جہاں رسول خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں گیا، اور سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ کو عربی زبان میں بیری کا درخت کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی آخری حد ہے یا انتہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے جانے کی کسی مخلوق کو اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور رسول خدا کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان تک ہیں۔ معراج کی رات کو جب رسول خدا کو جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف لے گئے اور اللہ پاک کے حکم سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر کرتے ہوئے جب رسول خدا ساتویں آسمان میں داخل ہوئے تو اس وقت سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں پر ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ ہجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات مشہور تھیں۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور کلائمیٹ چینجنگ کی وجہ سے سال 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہرین نباتیات نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت کے ہونے والے پھل بالکل ہجر کے مٹکے جیسے تھے۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے عزت و احترام سے اس درخت کا ذکر ملتا ہے، جس میں اس درخت کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو دا ٹی آف لارڈ کے نام سے یعنی خداوند خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی ہوئی عبادت گاہیں بہت ہی صاف ستھری رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال تک اس پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شام و یونان اور لبنان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہمالیہ میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں اس سدرہ کے درخت کو ازر کہا جاتا تھا، اسے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کی درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے۔ اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرہ پرانے دور کا ایک عظیم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کی بیری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن جو سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر موجود ہے، ان دنیاوی بیریوں کے درخت جیسا بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرۃ المنتہا پر آ کے رک جاتی ہیں، پھر اس کو فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور اس طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے موصول کیا جاتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت الماوا ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ سبز رنگ کے پرندے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 75 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کے سائے کے تلے
100 साल तक सफर कर सकता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा दरख्त के जड़ों से 2 नहरें निकलती हैं और इसी तरह उसके 2 तनों से 2 बातनी नहरें भी निकलती हैं। आपने मेराज की रात उन नहरों को देखा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, ये बातनी और ज़ाहिरी नहरें क्या हैं? इस पर जिब्राइल ने फरमाया कि बातनी नहरें जन्नत में जाती हैं और ज़ाहिरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फुर्रात है। शुमाली अफ्रीका में बहने वाला दरियाए नील दरअसल यूनानी लफ्ज़ न्यूला से निकला है, जिसके मायने वादी के हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 6500 किलोमीटर है से भी ज्यादा है। दरियाए नील मिस्र की सरजमीन से गुजरता है और वहाँ के बाशिंदों और ज़र्रात के लिए अहम मकाम रखता है। मिस्र वो जगह है जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी अपने उम्मतियों को हक की दावत देते थे और एक अरसा गुजारा था। अगर दरियाए फुर्रात की बात करें तो ये दरिया 2780 किलोमीटर लंबा और ये इराक और मशरकी तुर्की के इलाकों में बहता है। ये वही दरिया है जिसके किनारे करबला के मैदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जहां पर शहीद किया गया था। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बयान की थी कि जब क़यामत नज़दीक आएगी तो दरियाए फुर्रात से सोने चांदी बाहर निकलेंगे या पहाड़ निकलेगा। ये बात तो वाज़ेह है कि सिदरतुल मुंतहा इस जमीन से इतना दूर है कि जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी नील और फर्रात की शक्ल में हमारी इस जमीन तक कैसे पहुंच रहा है? हमारी जमीन पे पानी कहां से आया? ये साइंसदानों के लिए एक अजीम सवाल बना रहा है। कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि जमीन पर पानी उस वक्त का मौजूद है जब से ये जमीन वजूद रखती है, जबकि हाल ही में होने वाली एक तहकीक में ये बताया गया कि शायद जमीन पर पानी आज से अरबों साल पहले खिला से आने वाले किसी शहाबे साकिब या मेट्रॉइड के जरिए यहाँ लाया गया था और 3 अरब साल से पानी इस जमीन में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो साकिब जो अरबों साल पहले इस जमीन पे गिरे थे और पानी को यहाँ लाने का जरिया बने, क्या वो उस जगह से आए थे जहाँ सिदरतुल मुंतहा मौजूद है? एक तजुर्बे के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में एक गैबी रास्ते के जरिए आती हैं, जिसे जदीद साइंस की जुबान में वोल होल या पोर्टल्स कहा जाता है। ये वो होल होता है जहाँ पर हम लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर आसानी से पहुंच सकते हैं एक होल के जरिए से। और इनका मानना ये है उन नहरों को लाने के लिए इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान पाक में एक सूरह अल मारिज के नाम से मौजूद है, जिसके मायने सीढ़ियां या आसमान पे जाने का रास्ता है, यानी ऐसे रास्ते जो किसी और दुनिया को किसी और दुनिया के साथ जोड़ रही हों। जैसा कि अल्लाह ने सूरह मारिज में फरमाया कि अल्लाह के तरफ से वो रास्ते जिसे रूहें और फरिश्ते इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सकें। आखिर ये रास्ते कौन से रास्ते हैं और क्या नील और फर्रात उसी रास्ते से बहकर इस दुनिया में आके बहते हैं?